ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے کوئی حق دیا ہو۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بلند اپنا کردار کر، میٹھی اپنی گفتار کر، ہر کوئی کرے تیرا احترام، ایسا اپنا معیار کر۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال اور متاع یا ان کے منصب کی بنیاد پر۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ مخلوق کا رزق ان پر تقسیم ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے جسے اللہ تعالیٰ طے فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی مالدار کو عقل کی وجہ سے ملا ہوتا ہے اور نہ ہی عقل مال کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے کبھی بلندی تک نہیں پہنچ پاتے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پر بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی خوشی ملے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر بھی ملے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دے۔ جب یہ معلوم ہے کہ اسلام اسی حالت میں آ جائے گا جس میں شروع ہوا تھا، تو وہ آدمی کس قدر جاہل ہے جو لوگوں کی کثرت کو دلیل بناتا ہے۔ ہر حال میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے، تو جان لیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جس نے لوگوں سے حیا نہ کی، اس نے اللہ سے بھی حیا نہ کی۔ جس کے پاس دعا موجود ہے، اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تم کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ ہر تکلیف نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں،
کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ پھاڑ کھائے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس کئی راستے ہیں، لیکن ہم خدا کی طرف چلیں گے تو سکون تک پہنچیں گے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی کوششوں اور نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ یا اللہ، ہمیں لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط ہمارا دل جلتا ہے۔ ہمیں خاموشی سے ہماری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا، اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ سے انس کا بڑھنا اور اس کی محبت، دل کا سکون، قوت، نشاط، خوشی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ملنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل کھل جائے، گناہوں کی بخشش عطا ہو، تکلیف اور درد سے نجات حاصل ہو اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے۔ حکمتوں میں سے بہترین حکمت سے اللہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ غلط پہچان قید بن جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ دیمک ایک دن میں نہیں لگتی، عمارت ہمیشہ اینٹ ایک گرتی ہے، اور قومیں قدم قدم سے برباد ہوتی ہیں۔ سب بیمار ہیں، سب کے سب، کسی کا دل بیمار ہے، کسی کی روح۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہر دور میں موجود ہیں جن پر ابلیس کا زور نہیں چلتا۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی آزماتے ہی رہتے ہیں۔ بہروں سے جو بات کرے وہ اسرافی ہے، سننے والا ہو کوئی تو چپ کافی ہے۔ دکھائی کون دیتا ہے؟ وہ جو بے دم اور بے بس ہو کر گر پڑتا ہے، وہ جو چیخ اٹھتا ہے وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانیاں کرے تو ہمیں بھی اس کے دوسرے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی اتنا ہی مہربان ہے۔ سو اگر ہم ان پر سختی کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے، تو کہیں ہمارے حصے کی مہربانی ہم سے نہ چھین لی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، اور غیبت آپ کی اور ہماری تمام نیکیاں اس غیر موجود شخص کو دے دیتی ہیں اور ہم کنگال رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسان اگر ثابت قدمی سے دین پر چلتا ہے تو اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر دین اس کا راستہ نہ ہو تو پھر اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ حرام جب شروع ہو جائے تو اس سے کسی نعمت کی امید نہ رکھیں جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک گناہ۔ آپ پرندوں کو روز اڑتے دیکھتے ہیں اور پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو کون تھامے گا۔ وہ کس کے بھروسے پر ہوا میں اڑان بھرتے ہیں، اگر زمین پر بیٹھے رہتے تو ہلاک ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے،
اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اے مولا، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اے ہمارے رب، اگر کوئی حاسد ہے جو ہمیں یا ہماری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ ہماری خوشی بھول جائے۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ ہمیں اذیت کے سخت موسم کا سامنا ہے، ہم اپنے اندر کی منفی سوچوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے اخلاص سراسر، ہر ایک کو درکار ہے ایک طرفہ مخلصی۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے حیثیت شخص ہو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے راستہ کھو دیا ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، فائدہ آپ کو حیران کر دے گا۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد محبت نہ ہو اس پر محل کھڑا کر دیں تب بھی گر جائے گا۔ مان لیں آپ کے رشتے میں مصلحت تو ہے، محبت نہیں۔ جہاں مضبوط بنیاد ہو وہیں پر گھر تعمیر ہو تو پائیدار ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسرے پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر اور چاہتوں پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاٹتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چمکانے والی چیز موجود ہے، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ دل مردہ ہو جائیں گے اور جسم زندہ ہوں گے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے، باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں
تب بھی خود کو بہت خاص سمجھنے لگتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر رات کے وقت علماء کو جمع کرتے، پھر آپس میں مل کر موت اور قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے، پھر سب یوں روتے گویا ان کے سامنے جنازہ موجود ہو۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے، لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب یہ انسان جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ کتابوں کا خزانہ ہر کوئی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے انسان کا فراخ دست، علم دوست اور کشادہ دل ہونا ضروری ہے۔ تعلیم ایک ایسا کاروبار ہے جو باقی کاروبار کو پیدا کرتا ہے اور اسے عروج تک پہنچانے میں استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کامل ذکر وہ ہوتا ہے جس میں ذکر الہی کرنے والا زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ذکر میں شامل کرے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ دولت وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب بھی زمانے والوں کو ادائیں لگتے ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی ہوئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ خود کو محبتوں سے سنوارو، یقیناً محبتیں تو سدا جوان رہتی ہیں۔ اگر تمہاری اپنی آواز تمہیں دلاسے نہیں دے سکتی تو پھر کوئی الفاظ کافی نہیں۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اعلان کرتے کرتے موت کا گلا بیٹھ گیا، لیکن تو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا اور نزع کے وقت موت کے اشارے کو سمجھا۔ ہائے افسوس! خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ دنیا بہت پرانی ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور کام ہمارے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے بھی یا نہیں۔ تعلق ختم ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا رہتی ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف چل۔ بدترین بیماری جو انسان کو لگ سکتی ہے وہ خود پسندی اور اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں سے بہتر سمجھنا ہے۔ روئے زمین پر شہوت سے دامن چھڑانے سے زیادہ سخت اور کوئی چیز نہیں۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ کچھ لوگ اپنے علم کی بنا پر خود پسند ہوتے ہیں، وہ سختی سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔
اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو، نہ کہ باتوں سے، اور اس کی محبت کو اس کی آنکھوں سے سمجھو، نہ کہ اس کی زبان سے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ہم سب کو اپنی اپنی قسمت کا لکھا ملتا ہے، اپنی کوشش کے مطابق ملتا ہے، اور ہم اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے، تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پہ ندامت اور استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا۔ یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا، کملی والے نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پیمال ہو۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوچہ یار کو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے، تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے اللہ کی لاکھوں کروڑوں بلکہ لامحدود نعمتیں موجود ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے، اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو اپنا ہو نہیں سکتا، اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے۔ سارا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیالات میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی مانگ لیا کریں جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوئی ہیں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود کے لیے دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کبھی ادھورا پن تکمیل سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پر جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہت کے مطابق تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صاف رہنا اور پاک رہنا مومن کی طبیعت ہے، اور غصے کو پی جانا اس کی عادت۔ افسوس کہ اب تو زیادہ تر کوئی مجبوری، مطلب دکھ یا کوئی واقعہ ہی بندے کو مسجد کے اندر تک لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، معلوم چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وہ شخص آزاد نہیں ہے جس کا ذہن پرسکون نہ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کاش کہ لوگ ایسے ہوں کہ اندر سے باہر جیسے ہوں۔ عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ ہر بندے میں انسان جیسی عادات نہیں ہوتی۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک تیرے سوا ہمیں کوئی زوال نہیں، ویسے تو خوش ہوں بہت مگر حال یہ ہے کہ کوئی حال نہیں۔ ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے، فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے لیکن آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب اس کی سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔ والدین کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہیں جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے اور اب خود ہی تریاق کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت دھیمے لہجوں میں ہی جچتی ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندے خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔
جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو، اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈ لیتا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دے۔ جو اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دوست ایک پیوند کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ اپنے جیسوں کو ہی دوست بناؤ تاکہ بدرنگ نہ لگو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ رزق میں برکت دے اور اضافہ کرے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ میں فنا ہوں، ذات ہے فانی میری، بس خدا ہی ہے بقا جو عشق ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ یہ یاد ہی تو یاد ہے کہ ہر یاد میں تو یاد ہے، جس یاد میں تو یاد نہیں وہ بھی کوئی یاد ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔ بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق خدا کی مدد نہیں کرتے وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔